گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی، میں آج ایک جو ہے وہ بات کے حوالے سے آپ کا سب سے پہلے ویو جاننا چاہتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ پیٹ میں گیا زہر تو ایک بندے کی جان لیتا ہے، اور کان میں گیا ہوا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے، لہٰذا چغل خوری اور بد زبانی کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں میں زہر نہ گھولیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واقعی یہ بہت پیارا جملہ ہے کہ پیٹ میں گیا ہوا زہر ایک کی جان لے گا، جبکہ کان میں گیا ہوا زہر جو نا وہ کئیوں کی جان بھی لے سکتا ہے، کئیوں سے دشمنیاں بھی مول سکتا ہے، اور کئیوں کو آپس میں لڑوا بھی سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسرا یہ کہ کئیوں کی اصلاح کا، اب وہ زہر نہیں ہوگا، وہ کان میں جب اچھی بات گئی تو وہی بات کئیوں کی اصلاح کا باعث بھی بن سکتی ہے، کئی لوگ اسے نمازی بھی بن سکتے ہیں، کئی لوگ راہ راست پہ بھی آ سکتے ہیں۔ لقمہ اگر گیا اچھا لقمہ تو خیر، اگر حلال لقمہ ہے تو ذرا اس کے تو فضائل و برکات ہیں، کا انکار نہیں ہے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں بات کہنے والے کو سارا دوش دے دینا، یہ چونکہ کہنے والا کہہ رہا ہے لہذا کرنے والا آگے کام کرتا جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے کان میں کسی نے کوئی بات کہی، یا یوں بولیے کوئی چغل خوری کسی کی تو اس کے بعد میرا بھی کوئی کردار ہے، یا یہ جو کر رہا ہے، جو آگ لگا رہا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو جلنے کے لیے پیش کر دیا، ہمارا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں جو نا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو شخص بات کر رہا ہے آیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ اگر حقیقت پر مبنی ہے، ہم نے مان لیا چلو بھائی وہ کہہ رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے، سچی بات وہ کر رہا ہے، اب کہہ کے بہتان سے نکل گئے، الزام تراشی سے نکل گئے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ آئے گا غیبت کا، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کو بتانے کی وجہ کیا ہے؟ آیا اس کی اصلاح مقصود ہے، یا اس کا ڈھنڈورا پیٹنا مقصود ہے، یا خالی اس کا پیٹ ہلکا کرنا مقصود ہے؟ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ جس تک کی بات کی گئی اسے وہ ایندھن نہ بنے، وہ پیٹرول کا ٹینک نہ بنے، وہ آتش نہ بنے، وہ آگ نہ بنے۔ اگر اس تک بات کی گئی، اب وہ اگر اتنا اثر رکھتا ہے وہ شخص، اس کو کہہ دے تم مجھے یہ بات کیوں کر رہے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے، تمہاری اس میں کیا نیت ہے؟ پہلے تو اس سے یہ بات کر لے، اس کی نیت ذرا جانچ لے کہ آیا تم خیر کے لیے کہہ رہے ہو یا شر کے لیے کہہ رہے ہو۔ اب اگر وہ خاموش ہو جائے، وہ کوئی ایسی دلیل نہ دے سکے، تو بندہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ خیر کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ شر کے لیے کہہ رہا ہے۔ بالفرض اگر یہ خالی پیٹ ہی ہلکا کر رہا ہے، نہ اس کا یہ ارادہ ہے کہ یہ بندہ ڈھول پیٹے، نہ اس کو نقصان پہنچائے، نہ کچھ بھی نہیں، خالی ایک ایسے بھی بات، تب بھی ظاہر ہے کو غیبت سے تو بچنے سے رہا، یہ سننے سے، ظاہر اس نے غیبت سنی اور اس نے کی، تب بھی اس کو چاہیے روک دے کہ جب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوا ہے تجربہ کہ جیسے کسی نے کہا، ہم اگر کہیں گے نا ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں بات کریں گے، آگے بات کر لیں، نہیں کرنا نہیں بات، تو پھر ہمیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات بھی نہ کریں، ہم اس کی اصلاح بھی نہ کریں، پھر کہنے کا مقصد کیا ہے ہمیں؟ نہیں، اس کو پتہ چل جائے گا، تو بھائی پتہ چلے گا تبھی تو اس کی اصلاح ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہی کہ خالی پیٹ ہلکا کرنا یا غیبت ہے، اور کیا ہے یہ؟
ہاں اگر آپ کا یہ مقصود ہے کہ ہم آگے بات کریں، آگے اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، تو پھر اچھی نیت ہے، اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کار ثواب ہے کہ مسلمان کی اصلاح مقصود ہے یہاں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ ہمیں چغل خوری سے بچائے اور غیبت سے بچائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ رشتوں کے رشتے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، بالکل۔ بعض اوقات ایسا بندہ بات کہہ کر کے نکل جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی بات کا جو ہے وہ کیا اثر ہے۔ بالکل۔ یہ جو ہے وہ ایک آدمی تھا، کہیں جو ہے وہ یوں بولیے کہ چوکی دار تھا، ایک عرصے سے وہاں جو ہے وہ کام کر رہا تھا، تو سامنے جو گھر تھا وہاں وہ بنگلہ بکا اور وہاں رہنے کے لیے کوئی اور بندہ آیا۔ ایک دن وہ سیٹھ جو ہے وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا چوکی دار ہے اور جو ہے وہ ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہا تھا، اس نے اسے بلا لیا، ادھر آؤ بھائی۔ تو اس نے کہا کہ کب سے ہو یہاں پر؟ کہا کہ مجھے تو یہاں 35 سال ہو گئے۔ اچھا، تو کتنی نوکری تمہیں جو ہے وہ کرتے ہوئے 35 سال گزر گئے، تمہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ اس نے کہا جی تنخواہ میری ابھی جو ہے نا وہ 40,000 کے قریب ہے۔ 35 سال سے نوکری کر رہے ہو اور صرف 40,000 روپے تمہیں ملتے ہیں بس؟ اچھا یہ بات ہوئی، اس نے کہا ہاں جی، اور یہ اپنے کام پہ چلا گیا، وہ اپنے گھر پہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اس بات کا اثر کیا ہوا؟ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ وہ جہاں پر نوکری کرتا تھا وہاں سے ملنے والے احسان، وہاں سے ہونے والی شفقت یا وہاں سے ملنے والے دیگر بینیفٹ، یہ سارے بھول کر اس کو جو اس کی تنخواہ تھی، پہلے اس کو وہ انعام لگتا تھا، اب اس کو وہ کیا لگنے لگ گیا؟ وہ بوجھ لگنے لگ گیا۔ بوجھ۔ اور اس نے کہا کہ 35 سال میں نے یہاں دیے ہیں تو مل مجھے کیا رہا ہے، میں نے یہاں 30-35 سال دے کے اپنا ٹائم ہی گزارا ہے، رہنا ہی نہیں یہاں پہ۔ ہوا کیا؟ ادھر سے نوکری چھوڑی، اب جناب بے روزگار ہو کے جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ بات کرنے والے تو خالی ایک دن کیا ہوا ایک بات کہہ کے وہ کیا ہو گیا، گزر گیا، لیکن سننے والا اس کو کس طریقے سے لے رہا ہے اور اس کا کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو جو کہنے والا ہے وہ بھی اچھی اور سچی بات کہے، خیر والی بات کہے، اور جس نے سنا ہے اس سے بھی تو کوئی اپنی عقل اور سینس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں واقعی یہ تو کئی لوگوں کے مسائل ہیں کہ بھائی تمہیں یہی ملتا ہے، اور تمہارے سے یہی سلوک ہوتا ہے۔ عورتیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عورتوں میں باتیں کریں تاکہ وہ اپنے شوہر سے مطالبات کرے وہ عورت، اور مرد جو ہے نا وہ مردوں میں بات کریں گے، اچھا تمہاری عورت یوں کرتی ہے، یوں ہے، تو وہ پھر ادھر بات کریں۔ یہ تو ذرا ایک فساد کی ایک بہت بڑی یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو خیر ہم ہونا تو یہی چاہیے کہ بندے کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، خیر والی بات کرے۔ اگر اس کے نزدیک یہ تنخواہ کم بھی ہے نا تب بھی اس کو یہ اگر یہ خود اگر رکھنا چاہتا ہے اور واقعی خود سمجھے اسے ڈبل دے گا، واقعی اس کے پاس یہ ہے کہ نہیں ایسے ناجائز ہو رہے، اس بیچارے کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، چلو اب میں رکھ لوں اس کو، وہ ایک الگ چیز ہے، یا میں اس کی مدد کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب نہ اس نے کچھ کرنا ہے، بس خالی اس کے ذہن میں بات ڈال دی اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ چل پڑا اس کی بات سن کر، اب نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ بندے کو بھی چاہیے کہ کسی کا محل دیکھ کر جو نا اپنی جھوپڑی کو آگ نہ لگائے، واہ 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 واہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میرے پاس کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو ہے، کچھ تو ہے، میری جھوپڑی محل سے اچھی، کہ محل کے لیے جو بہت رکھوالی کرنی پڑتی، بہت صفائی پہ خرچ ہو، یہ سب کچھ جھوپڑی کے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے آمین۔ اور فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا، لیکن میں چاہوں گا اس عنوان کو بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں، خواتین والا۔ تمہارا شوہر بس تمہیں یہی دیتا ہے، بس یہی تمہیں ملتا ہے، اچھا بس یوں ہی ہے، ایسے زندگی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہی ہو بھائی، بڑے صبر والی ہو، اور پھر ہمیں تو یوں ہوتا ہے، ہمیں تو یوں ملتا ہے، یوں ہوتا ہے، اس طرح نظام چلتا ہے۔ یہ بعض کو جھوٹ ہوتا ہے، جی ہمیں تو یوں ملتا ہے، صحیح، کیونکہ اس کو اپنی جھیم بھی تو مٹانی ہے نا، کہ اس نے پوچھ لے سے پہلے میں جو نا ٹھاٹا کر کے کوئی بیانات دے دوں، داغ دوں بیان، تاکہ میرے سے پوچھے نہیں۔ بس یہ وہی کہ جھوٹی باتیں اور خامخواہ اپنے آپ کو بڑا پن شو کرنا، تو یہ بھی جو نا سامنے والے کو مروا دیتا ہے۔ خود تو یہ ظاہر ہے کہ مر چکی یا مر چکا جھوٹ بول کر اس کو بھی پھنسا دیا۔ وہی کہ ہمیں صبر کا درس دینا چاہیے،
شکر کا درس دینا چاہیے، اس کے جو نا بندے کو چاہیے صبر و شکر سے کام لے. سبحان اللہ. اگر آزمائش ہے بھی تو انشاءاللہ الکریم کل آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کریم مسبب الاسباب ہے، وہ راستے کھول دے گا، وہ مدد فرمائے گا. ایسا ہماری زبان سے خیر پھیلنی چاہیے، شر نہیں پھیلنا چاہیے. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ گفتگو. بس ظاہر ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس سے نیک کام ہی ہونے چاہیے، گناہ والے کام نہیں ہونے چاہیے. تو خیر ہی پھیلے نہ کہ شر. ہم خیر والی بات کریں نہ کہ شر والی بات کریں. ہماری زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچائے. اگر ہم خیر نہیں پہنچا سکتے تو شر بھی نہ پہنچائے. مرحبا. اگر ہم خیر والے کام نہیں کر سکتے، میں نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرض ہے وہ بھی ذرا خیر ہی میں آئے گا. اگر ہم خیر والے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم شر والے کاموں میں بھی نہ پڑیں. اپنی زبان کی اور اپنے اعضاء کی جو ہے وہ حفاظت کریں. کہ بعض اوقات خیر جو ہے نا وہ اشارے سے بھی ہو سکتا ہے اور شر والا کام بھی اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کسی نے خیر والی بات کی، ہم نے گردن ہلا دی یا مسکرا دیا تو یہ ہماری تائید ہو گئی. اسی طرح کسی نے معاذ اللہ شر والی بات کی اور ہم نے گردن ہلا دی یا مسکرا دیا یا اس کی کسی طریقے سے حامی بھر دی، اشارے سے یوں کر دیا، تب یہ بھی تائید ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے خیر والے کام کریں نہ کہ شر والے کام. مدینہ. مرحبا. کال کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کال شامل کریں. کیا علاج کروانا توکل کے خلاف ہے؟ جی نہیں، علاج کروانا توکل کے خلاف نہیں ہے. حدیث پاک میں لکل دائن دواؤن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا اتاری ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ علاج کرانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اچھا، مزید یہ کہ جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کروانے کے لیے جاتا ہے یا علاج کرواتا ہے یا دوا لیتا ہے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے شفا نہیں دینی، اللہ نے شفا دینی ہے. اس دوا نے شفا نہیں دینی، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہاں، اس دوا میں، اس جڑی بوٹی میں، اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. رکھنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ توکل کا یہ ہے کہ توکل جو ہے نا ترک اسباب کا نام نہیں ہے. یعنی یہ کہ ہم اسباب نہیں چھوڑیں گے، ہم اسباب اختیار کریں گے اور جو مالک اسباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، ہم اس پر نظر رکھیں گے، اس کی رحمت سے امید رکھیں گے، اس سے ہم شفا کی امید رکھیں گے. کیا بات ہے. تو یہ توکل ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. حضور، میں ایک ملک دعوت اسلامی کے ہاسپٹل کا ایک جو ہے نا وہ مجھے بات یہاں مینشن کرنے کا جی چاہ رہا ہے. دوائی وغیرہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے، علاج بھی کروا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی مہنگی سے مہنگی دوائی میڈیسن ساری ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صدقہ کیا. تو صدقہ جب کیا، وہ کھانے کی چیز کے نہیں، وہ کسی کو جو ہے نا وہ کھلا دیا. تو یوں تھا، تو جو ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ یہ سارے کام ہم کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج نہ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. تو صدقہ دینا، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی طرف سے صدقہ اگر ہم دیتے ہیں تو یہ بھی تو ایک علاج کی بہترین صورت ہے. تو دوسرے علاج کریں تو مصطفیٰ کریم کا بتایا ہوا علاج کیوں نہ کریں؟ کیا فرماتے ہیں اس پہ آپ؟ اتنی پیاری سوچ ہے سر کہ صدقہ جو ہے یہ کئی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے. حدیث پاک میں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اور نا اپنے مریضوں کے علاج جو ہے صدقے کے ذریعے کرو، اپنے بیماروں کے علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو بالکل بہت اچھی چیز ہے کہ ماشاءاللہ الکریم انہوں نے وہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، حضور نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ جائے گا، جو جائے گا وہ جو ہے وہ رحمت اور برکت اور لے کر کے ہی آئے گا. خلیفہ امیر سنت کے ساتھ تھے سگری، آپ کو اگر جو ہے وہ بات یاد ہو تو یہ جب سیلاب زدگان کا ہم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور آپ ان کی جو ہے وہ امداد کے حوالے سے بھی سلسلہ کار جو ہے وہ کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک بات کہی تھی گاڑی چلاتے ہوئے. آپ نے کہا تھا کہ انفق ما فی الجیب یاتی ما فی الغیب. یہ کیا ہے؟ ذرا بات اب بن ہی نکلی ہے، چل بھی نکلی ہے. ارشاد فرمائیں جو تمہارے جیب میں وہ نکالو. یعنی یہاں یہ کہ انفق ما فی الجیب، کے اپنے جیب سے جو ہے نا وہ صدقہ کرو. سبحان اللہ. تو آئے گا غیب سے. یاتی ما فی الغیب، وہ غیب سے جو ہے وہ آئے گا. سبحان اللہ. اور پیسہ ویسے ہاتھوں کا میل ہے.
جو کہا جاتا ہے نا. جی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ اگر ناخن اگر ہم کاٹیں گے نہیں تو اتنے بڑھیں گے نہیں, اتنے بڑھ نہیں سکتے, زیادہ نہیں بڑھیں گے, ٹوٹ جائیں گے, کچھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہفتے میں ایک بار ناخن کاٹنے پڑنے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم 2 ہفتے میں دیکھیں تب بھی زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ جب صدقہ کرتے رہیں گے نا تو دیکھ مال جمع کریں گے تو اس میں بڑھنا اتنا ہے نہیں. صدقہ کریں گے تب یہ بڑھے گا بھی اور فائدہ بھی ہوگا. اور اللہ کی راہ میں دیکھو مسئلہ نہیں, وہی دینے والے ہے. جب ہم آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے. تو کیوں نہ اس ڈیوریشن میں کہ جب ہمارا مال ہے تو ہم آخرت کے لیے ہم جمع کر لیں کہ ہم جائیں گے تو بظاہر خالی ہاتھ, اگر صدقہ دیا ہوگا تو اب خالی ہاتھ نہیں ہوں گے کہ وہ ہمارا مال سارا وہاں جمع ہوگا انشاءاللہ. اور کریں ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. اگر قریبی رشتہ داروں میں غلط فہمی ہو جائے تو کیا ان سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہیں کہ اگر غلط فہمی ہے ٹھیک ہے, اور اگر معافی مانگنا ہے بھائی ٹھیک ہے میرے سے غلط ہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی اگر بڑا پن اس طرح کرتا ہے, اگر بڑا پن دکھا کر یوں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات اس میں بندہ پھنس بھی سکتا ہے کہ جب اس نے غلطی نہیں کی اور اب یوں اس طرح اگر یہ معافی مانگتا ہے تو سامنے والا پکڑ لے گا, دیکھا میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ غلط ہے, دیکھو تب تو یہ معافی مانگ رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. یہ تو دونوں صورتیں ہیں, تو دیکھ لیا جائے ایز پر کنڈیشن. ورنہ اگر کوئی احتیاطاً معافی مانگتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, معافی تلافی ویسے ہی کر لینی چاہیے, پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے. جی کال شامل. میرا سوال یہ ہے نماز کے دوران جب غلط خیال آئیں تو اس سے کیسے نجات پائی جائے؟ اس میں دیکھیں کہ ہم نماز تو نہیں توڑیں گے, نماز ہم اپنی جاری رکھیں گے, البتہ یہ کہ اس خیال کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. قرات پہ دھیان دیں گے, تحیات پڑھنے تو اس پر ہم دھیان دیں گے, توجہ بالکل اس پہ رکھیں گے. پھر یہ کہ جیسے قیام میں ہے تو سجدہ گاہ پہ جہاں پیشانی جمے گی وہاں پہ ہم نظر اپنے یوں بالکل جما لیں, تو توجہ بالکل اس طرف کر دیا نا, تب یہ خیال ویسے ہی مستحب بھی ہے نا. اسی طرح رکوع میں ہے تو پشت قدم پر نظر رکھیں, سجدے میں ہے تو ناک پہ نظر رکھیں, التحیات میں تو گود پہ نظر رکھیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ کریم اس کی بھی برکت سے جو ہے وہ خیال ہٹ جائے گا انشاءاللہ کریم. نماز کے اذکار کا ترجمہ معلوم ہونا, یہ نماز کے اندر توجہ اور انہماک اور خشوع و خضوع کے اندر کتنا مددگار اور کتنا مفید ثابت ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ اس کے فوائد تو ہیں بالکل کہ جو بندہ قرات کر رہا ہے اس کو ترجمہ معلوم ہے, اور یہ کہ جو اذکار کر رہا ہے اس کے ترجمہ اس کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے بالکل, کہ اس کا ذرا خشوع و تعلق تو ہے کہ جب رحمت والی آیت جب پڑھے گا تو رحمت الہی میں وہ گم ہو جائے گا, جب خوف والی آیت پڑھے گا, جب عذاب والی پڑھے گا تو وہ کیا وہ خوف خدا اس کو ملے گا, اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے گا, تو یہ بھی اچھی بات ہے, دونوں اچھی چیزیں. مرحبا. اور لیتے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جمائی لینا کیسا؟ نماز بالقصد یعنی جان بوجھ کر جمائی لینا جو نا یہ تو مکروہ تحریمی ہے. اب یہ کہ اگر آ گئی جمائی تو اس میں ایک اس کو روکنے کی کوشش کرے, جیسے نا اوپر والے دانتوں سے نیچے والے ہونٹ کو دبا لے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ نہ جائے نا بقدر کوشش بھی, ایک اس کا حل ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں یہ تصور لائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی تھی, تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جماعی چلی جائے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. انبیاء کرام کے تصور میں کتنی برکت ہے جی. بالکل واہ جی واہ, تصور آنا ہے اور کام ہو جانا, کیا بات. بالکل ایسے بعض لوگوں کی عادت, اب میں ویسے کر کے نہیں دکھاؤں گا لیکن جو ہے نا وہ اب میں اس پہ آ رہا تھا کہ بعض لوگ جو نا جمائی لیتے نا وہ بالکل ایک بلند آواز سے یوں ہاں کر کے لیتے, تو بالکل ایک جو نا وہ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے, یہ بالکل بے ڈھنگا پن محسوس ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں جو نا پرہیز کرنی چاہیے, بالکل اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا بالکل اگر جمائی آ بھی جائے نا غیر نماز میں بھی, تو بندے کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے اس کو دبانے کی. اس میں بھی یہ خیال لا سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی, تو بندے کو چاہیے اس کو دبانے کی, نہ کہ اس کو جو نا اور اس کو کرنے کی. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. جمائی جو نا وہ شیطان کی طرف سے نا, اس سے بندے کو چاہیے بچے. مرحبا ماشاءاللہ. جی کون. کیا بچوں کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ جی حضور.
ہاں جی ہاں، چھوٹے بچوں کو بھی والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں سے کچھ نہ کچھ معمولی سا کام بھی لیتے رہو، جیسے عمر جیسا کام، تو اس طرح کے کام لیتے رہو. جیسے بچی بڑی ہونے لگی ہے تو اسے دسترخوان اسی سے اٹھوائیں، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اس سے پانی وغیرہ منگوائیں. اس طرح کام کاج بھی اسے کروانے بھی چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور دعائیں لیں. ابھی سے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بڑے ہو کر بھی یہ عادت رہے گی. آج کل دیکھیں کہ ایک دنیا میں دیکھا جائے تو اولاد والدین کی خدمت نہیں کرتی. اولڈ ہاؤس کیوں بنائے گئے؟ اولاد کا ذہن ہے کہ بس میری اپنے پرسنل زندگی ہو، میری اپنے پرسنل ایک لائف ہے، میں اس میں جیوں. پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. اس کی اگر اولاد ہوتی نا، وہ بھی اس کو پھر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتی ہے. وہ ہے نا واقعہ کہ ایک شخص نے گھر کا جو نا بڑا ڈیزائن وہ کر رہا تھا، اس نے گھر بنایا تھا عالی شان. تو اس کا بیٹا جو نا وہ پلان کر رہا تھا، میں بھی بڑے ہو کر یوں گھر بناؤں گا، یہ کروں گا، یوں کروں گا. تو پھر اپنے باپ کے لیے اس نے کہا میں اپنے ابا کے لیے جو نا وہ جو ہے نا دروازے کے ساتھ میں وہ ایک کمرہ بنا دوں گا کونے میں. باپ نے یہ بات سن لی تو اس کو بڑا فیل ہوا کہ میرا بیٹا ابھی سے جو نا یہ باتیں کر رہا ہے. تو بیٹے کو کہا، تو بیٹے نے کہا ابو اصل میں آپ نے تو ذرا میرے دادا کے لیے وہیں بنایا نا، تو ذرا یہی کہ آپ بھی وہیں رہیں گے. اس سے باپ کو لگا جھٹکا کہ میں خود یوں رہوں اور اپنے باپ کو بالکل وہاں رکھوں. ایک سر سمجھانے کے لیے واللہ عالم. تو ذرا جو اولاد کرتی ہے نا اپنے والدین کے ساتھ سلوک، تو پھر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے عموماً. تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سعادت مند بننا ہے، نہ کہ جو ہے وہ غیر سعادت مند. ہمیں بختور بننا ہے. یہ نیت نہ ہو کہ آج ہم کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی کرے گی. یہ نیت نہ ہو. اللہ کی رضا ہو، والدین کے احسانات پیش نظر ہو، اللہ کی رضا، یہ چیز پیش نظر ہو، اور اپنے والدین کی خدمت کرے. ہیں بعض لوگ ایسے بھی جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی مگر ان کی اولاد ایسی بدبخت نکلی کہ اس نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جو کیا وہ غلط کیا، جو بھی نہیں، یعنی باپ نے اس کے غلط کیا. باپ نے تو اپنے کیا کہتے ہیں اس بچے کے دادا دادی کی خدمت کی ہے. اب یہ اگر نالائق نکلا اس کا بچہ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو خیر ہمیں جو ہے وہ اللہ کی رضا رکھنی ہے ہر کام میں. تو اس میں بھی جو ہے وہ والدین کی خدمت میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. کیا بات ہے، مرحبا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان. قرآن میں حضور یہ ہے انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان میں انشکر لی ولی والدیک، یعنی جہاں پر اللہ پاک نے اپنے شکریہ ادا کرنے کا حکم فرمایا وہیں پر ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم فرمایا. انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں ایک بات جو ہے وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. خلیفہ امیر سنت کا جو ہے وہ انداز میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، بلکہ شیخ طریقت امیر سنت نے خود جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، ذکر بھی فرمایا ہے کہ جن دنوں شیخ طریقت امیر سنت کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور آپ کا آپریشن ہوا، تو امیر سنت نے یوں فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے گھر پر جو ہے وہ لے گئے اور وہیں پر مجھے رکھا اور میری خوب جو ہے وہ خدمت کی. کچھ اس حوالے سے ضرور فرمائیں. یہ اس گھر میں وہ جو الہلال میں دیکھیں باپ کی اگر کوئی بندہ خدمت کرتا تو کوئی احسان تو ہے نہیں، تو کوئی احسان تو ہے نہیں. یہ میرے باپ کا احسان ہے کہ اس نے جو نا مجھے سعادت بخشی، وہ میرے یہاں ہے. چلیں آگے بڑھے سوال. یہ امیر سنت نے ایک اور بات بھی کی تھی خلیفہ امیر سنت کے حوالے سے کہ میرے کندھوں کا جو بوجھ جو ہے وہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے. تو یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح اچھے جذبات جو ہے ان کا اظہار کرے. تو ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، ہمارے پیرنٹس ہمارے بارے میں کیا جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یوں بولیے بہترین ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور بھی کئی جگہوں پر اللہ پاک کی رحمت سے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا انہیں جو ہے وہ ایک ذہن ملتا ہے. نگران شورا کو میں نے جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے قدموں میں بیٹھے جو ہے وہ دیکھا ہے. حامد بھائی کی جو ہے وہ شادی کا موقع تھا، نکاح کا موقع تھا، تو نگران شورا اپنے والد صاحب، ان کے والد صاحب کرسی پر تھے، تو نگران شورا جو ہے اپنے والد کے قدموں میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ماشاءاللہ اچھے انداز ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات بندہ حضور یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، اب یہ جو ہم نے بنا لیا ہے بس بنا لیے اب. اچھا پھر والدین کی سوچ بعض اوقات اولڈ سٹائل کی ہوتی ہے یا وہ سادے ہوتے ہیں،
جس طرح بولے طبیعت کے اندر ایک ساتھ اگر گاؤں دیہات میں رہیں اور اب شہر میں اب تو شہر ان کی میں طبیعت وہی ایسی بات جی ہے۔ تو اولاد بعض اوقات پھر سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کے لیے یا کہیں پر جائیں گے تو یہ ہمارا یوں بولیے کہ جو ہمارا ایک معاشرے میں نظام بنا ہوا ہے یہ اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے اس اسٹیٹس کو، اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ یعنی اس اولاد کی پیدائش پنڈ میں بھی تو یہ بھی پینڈو ہی ہوا نا، اصلاً تو یہ اپنے آپ کو بھول گیا یہ کہ اصلاً تو پینڈو ہوا یہ، ایسا ہی ہے۔ تو خیر اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خیر اگر والدین کی ایسی طبیعت ہے بھی تو اس کو یا تو نظر انداز کرے یا ان کی اصلاح کرتا رہے، ان کو سمجھاتا رہے۔ یہ بھی تو کام تو چل رہا ہے، یعنی یہ کہ اس کو چھوڑ دیں والدین کو ان کو، یہ تو غلط ہے، یہ نہ کریں۔ یعنی یہ تو واقعی میں بہت بڑی بدبختی ہے۔ ایک دیکھا جائے تو یہ بھی ایک قربانی ہے، والدین کے لیے قربانی دے رہے کہ اس کا اسٹیٹس اگر بالفرض خراب ہوتا بھی ہے یہ بھی قربانی ہے۔ اور اس میں نقصان کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ نقصان ہے نا کہ دنیاوی طور پہ لوگ اس کو کہیں گے ہاں اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے والدین کی برائی ہوتی ہے وہاں پھر یہ نہ لے جائے، وہاں پھر یہ بچائے، کہ چونکہ اب اس کے والدین کی برائی ہو رہی ہے کہ وہ ویسے وہ کچھ اس طرح کے معاملات اگر ہو رہے ہیں تو عمر کی وجہ سے جو بھی، ورنہ ایسا معاملہ اگر نہیں ہے تو ظاہر ان کی اصلاح کرے، ان کو سمجھے اور اس طرح اپنی گاڑی چلائے کہ معاذ اللہ جو ہے نا وہ اپنے والدین کو چھوڑ دے، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ ٹھیک کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، مدنی پھول سن رہا ہوں۔ آپ کی طبیعت اور گفتگو کے انداز پہ مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ دیکھا ہے کہ آپ سے جیسا بھی سوال ہو سلمان بھائی کسی بھی انداز کا سوال کر لیں اور کسی بھی طرف لے جانے کی کوشش کریں، آپ اپنے انداز پہ برقرار رہتے ہیں، نپے تلے الفاظ اور وہ ایک دھیما لہجہ۔ تو اگر کوئی یہ اپنانا چاہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیت بنتی ہے کہ ہم بھی دھیما لہجہ اپنائیں، نپے تلے الفاظ ہوں، لیکن بعض اوقات کوئی دوسرا ایسی بات کرتا ہے کہ پھر وہ قابو نہیں رہتا، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کا یہ مطلب بلٹن ہے خود سے ہے یا آپ نے بھی کوشش کی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، دعائے خیر سے نوازیں۔ یہ ہمارا مہروز بھائی کی آواز لگ رہی تھی، ماشاء اللہ۔ ہم مہروز بھائی ذرا بعض اوقات ہوتے بھی ہیں۔ یہ تو دیکھیں امیر سنت کی باتیں سن کر، مدنی مذاکرہ سن کر یوں بندہ جو نا اپنا سکتا ہے، یہ لہجہ کر سکتا ہے، اور مطالعہ وغیرہ کر کے۔ بعض اوقات سوال ہوتا ہے اس طرح کے بندے کو جو نا یوں جھٹکا لگے یا بندہ بالکل گم ہو جائے یا گم ہو جائے یا گھوم جائے یا تیش میں آ جائے، یہ ہمارا کام ہے کہ اس پر صبر کرنا اور طریقے سے نا اس کو کرنا۔ بعض اوقات سفر میں اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں کہ سامنے والا ایسا جو نا ایٹیٹیوڈ کرتا ہے یا ایسی حرکت کرتا ہے یا ایسا سوال کر دیتا ہے یا ایسی بات کر دیتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اب چونکہ ہمارے ساتھ تنظیم ہے اور یہ تنظیم اسلام کی نمائندہ جماعت ہے دعوت اسلامی، تو یہ ہمیں بالکل احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے اور اپنی گاڑی احتیاط سے چلانی ہوتی ہے جو آپ کے چہرے پر تاکہ ہمارے کسی ایسے معاملے سے، ہماری کوئی ایسی حرکت سے جو نا تنظیم کو نقصان نہ ہو، کہ ہمیں کوئی غصہ پن یا کچھ بھی نہیں دکھانا۔ جو غصہ بھی اگر بندہ پی جائے تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، بعد میں اگر غصے میں عمل بھی کر لیتا ہے، جو کہ اب کئی آپ کو سے واقعات ملیں گے کئی لوگوں کے، بس غصہ آ گیا تو یوں ہی ہو گیا، غصہ آ گیا تو یوں ہی ہو گیا، بعد میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو بندہ صبر کر لے تاکہ بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، غصے کا علاج رسالہ وہ بھی پڑھتا رہے، تو یوں اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول کرے۔ سوال مہروز بھائی کا تھا کہ یہ واہبی ہے یا کسبی ہے، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ ہے یا یہ آپ نے اپنائی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیں۔ جیسا ہم تو آپ کو جب سے دیکھتے آ رہے ہیں 2003 سے، تو یوں ہی مسکراتا چہرہ اور ایک اطمینان اور ایک یوں ماشاءاللہ وقار، اللہ تعالیٰ کی عطا تو اس کا تو انکار ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا، کیا بات ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو خلیفہ امیر سنت نے فرمائی ہے کہ اس انداز کو زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ کسب کرے، جی، جو محروم ہے وہ کیا کریں، اس کسب کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، واہ، کوشش بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ دیکھیں ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، اگرچہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام یہ فوری طور پہ ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کرے، واہ، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا لازمی کرے، یہ کام ہو جانے کی بھی دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بیٹھنے کی یہ سمجھو کہ بھائی یہ چیزیں میں اٹھا لوں گا، ہو سکتا ہے نہ اٹھا سکوں، ممکن تو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مثال دی میں نے یہ، تو کوئی بھی ایسا کام کرے بالخصوص اہم کام، تو اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کرے، ورنہ برکت کی دعا کرتا رہے۔ کیا بات۔ آج اگر ہم آسانی والے دنوں میں، خیر والے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو کل جو ہے نا وہ آزمائش والے دنوں میں بھی ہم دعا مانگنے کے عادی ہوں گے
اور ہمیں دعا کا پھل بھی ظاہر ہوگا۔ ایسا ویسے ایگریشن آسان نہیں ہے، یہ دھیما پن، بندہ کوئی بات جو ہے نا وہ مشکل کہہ رہا ہے، مشکل مطلب تیز بات کہہ رہا ہے، سخت بات کہہ رہا ہے، آپ اس کو سختی سے جواب دیں، نپٹائیں، دو بندے اور بولیں گے ارے واہ یار ہے بالکل بیٹھے بیٹھے چھکے چھڑا دیے، طوطے اڑا دیے، ہوش گوا دیے، نانی یاد کرا دی، اور پتہ نہیں کیا کیا بھی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات سخت الفاظ کا دھیمے مزاج میں اگر جواب دے رہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں ڈر گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یا یوں ہے، مطلب جو بھی تبصرہ اس پر کرتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ایگریشن ٹو ایگریشن یہ اس کو کرنا یہ آسان کام؟ دیکھیے بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اگر کوئی ایسی بات کہہ دے دے عقیدے کے حوالے سے، کوئی اس طرح کی بات اگر کہہ دے دے اس کو بھی خاموش کرانا پڑتا ہے، صحیح۔ یا بعض اوقات یہ ڈر لگتا ہے اب یار یہ جو نا کوئی سب کفر نہ بک دے، تو اب اس کو جو نا وہ روکنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں، ہوا ہے میں ایسا سفر میں ایسا بھی ہوا ہے، وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ایز پر کنڈیشن۔ مدینہ مدینہ یعنی بندہ یہ دیکھے کہ اپنی ذات پر جب بات آئے نا تو بندہ بالکل دھیما لہجہ اختیار کرے، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ اور رسول کی ذات کے متعلق بات ہو تو اب دیکھے کہ کیا کرنا ہے، مدینہ مدینہ کہ اب چونکہ اس کو خاموشی کرنا، اس کو سمجھانا بھی ہے نا، سب کچھ کرنا ہے۔ صحیح۔ اب میرے سنت فرماتے ہیں نا، ایک بار میرے ساتھ ہوا تو میں نے جو ہے نا ان کو پھر اپنا تعارف کرا، میں نے کہا اب آگے کوئی نہ بولے، میں نے تعارف اپنا اس لیے کروایا تاکہ کوئی آگے بولے نہیں، کوئی ایسا نا کہ وہ ضرور بات کوئی خطرناک ہو رہی تھی۔ تو اب ذرا کہ اب جو ہے نا ہمیں تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اب تھوڑا اس طرح کا جو ہے نا بتانا پڑے بھائی میں جو ہے نا وہ ایک پڑھا لکھا ہوں، عالم دین ہوں، عالم دین ٹھیک ہے، میں نے علم دین حاصل کیا ہوا ہے، یہ بولے بندہ کہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کی نالج نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس فیلڈ میں آپ نے پڑھا تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ کی معلومات ہے، مجھے اس فیلڈ کی معلومات ہے، اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ فلاں کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں مسئلہ یوں نہیں یوں لکھا ہوا ہے، ہم اب کیوں بحث کر رہے ہیں، تو یوں کر کے خاموش بندہ کروائے، ٹھیک ہو گیا جی، ایز پر مقصود اس کے اصلاح ہو۔ مدینہ مدینہ مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حال پہ اپنی رحمت فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل لکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا